العلم نور، العلم نور، العلم نور. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ ایصال ثواب سے متعلق ہے کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زندوں کی طرف سے جو ان کے حقوق ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے ایصال ثواب کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں. اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو تحنیک کرائی جاتی ہے اور اس طرح زندوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے حقوق جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے زندوں کے حقوق مردوں پر ہیں، مرنے کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو بے آسرا نہیں چھوڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد خلقک فسواک، اس کے اعضاء کو درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں اس کو چاہا احسن صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرکب کیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان پر کئی حقوق مقرر کیے ہیں. ہم جب یہاں پر آئے تو آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح کے اندر تھے. عالم ارواح کے بعد جب ہم عالم دنیا میں آئے اس کے بعد جو ہمارا اگلا عالم ہے وہ عالم برزخ ہوگا. برزخ کہتے ہیں آڑ کو، یعنی برزخ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اسے دفن نہ کیا جائے، مثال ہے کہ وہ دریا کے اندر سمندر میں ڈوب جاتا ہے یا آگ میں جل جاتا ہے یا جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے، کسی کی روح جو ہے وہ جسم کے پرچے اڑ گئے، تو پھر اس کے بعد بھی اس پر عذاب اور ثواب کا معاملہ رہے گا. کیونکہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے. اور جیسے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسان کو اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں ڈالا، اسی مٹی سے دوبارہ نکالے گا. تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک ذرہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے انسان کی بقا ہوگی. تو چاہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، کیسی بھی کیفیت ہو اس کی، تو عذاب اور ثواب کا سلسلہ اس پر جاری رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے پوشیدہ رکھا ہے. جیسے کہ کسی کی قبر کھودی گئی اور اس میں مردہ بالکل لیٹا ہوا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی عذاب ثواب نہیں ہو رہا، لیکن حقیقتاً اس پر عذاب اور ثواب کا معاملہ ہوتا ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کو چھپا کر رکھا ہے، آڑ رکھا ہے. اس کی ایک آسان سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اب سوئے ہوئے شخص اپنے آپ کو خواب میں آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اسے اس کی تپش بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن برابر میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن جو سویا ہوا شخص ہے وہ تمام کیفیات اس پر طاری ہو رہی ہیں. تو جس طرح خواب کے اندر وہ آگ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آتا، تو برزخ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم سے پوشیدہ رکھی ہے
ورنہ اگر پتہ چل جائے تو انسان اپنے مردوں کو تدفین کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر کرم کیا ہے کہ آڑ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھا ہے۔ اب جو موضوع ہے ہمارا ایصال ثواب کا، تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے کیا مراحل ہوتے ہیں، انتقال کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا کہ جب کسی مسلمان کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے۔ تو شیطان وہاں ماں باپ کے روپ میں آتا ہے اور پھر آ کر کہتا ہے کہ تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا، کیونکہ فلاں بھی عیسائی ہو گیا تھا، مرنے کے بعد یہودی ہو گیا تھا، تو اس کو وہاں آخرت میں اس کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو اس طرح شیطان ایمان چھیننے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے عالم میں جو وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تلقین کرے، یعنی کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے رہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ جب کلمہ جاری ہو جائے تو پھر دوبارہ تلقین نہ کی جائے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی آخری میں اس نے کلمہ طیبہ زبان سے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے دم نزا جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، تو اس سے بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انتقال اس کا ہو جائے، اب اس کے بعد نماز جنازہ کے مراحل آتے ہیں کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو نماز جنازہ جو ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، تو اگر صرف نماز جنازہ میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک قیراط اجر عطا فرماتا ہے۔ اب قیراط کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ قیراط جو ہے جبل احد کے برابر ہے، یعنی احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کی مقدار، یعنی اس پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی اگر جنازے میں شریک ہو، جنازے کے بعد تدفین تک شامل رہے، تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے 3 قیراط اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہمیں جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، یا جنازے کو کندھا دینا چاہیے، یا ہو سکے تو پھر تدفین کے آخر تک بھی وہاں پر رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب ہم جنازہ ہوتا ہے اس کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ اب یہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ہم جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جب کسی کی تدفین کی جائے تو اتنے ہی افراد کو ہونا ضروری ہے جتنی کی وہاں ضرورت ہے، یعنی 2-4 افراد ایسے ہوں جو قبر میں اس کو اتار سکے۔ اب باقی ایک جمگٹھا لگ جاتا ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بلا ضرورت شرعی قبر پر کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انگارے پر کھڑے ہونا یہ اس بات سے زیادہ دشوار ہے کہ انگارے پر کھڑا ہو جائے، اور یہ اس بات سے برا ہے کہ قبر پر کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھا جائے۔ تو اگر کسی رشتہ دار کی قبر بیچ میں بنی ہوئی ہے تو اس قبر پر کھڑا نہ رہا جائے، بلکہ دور سے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے، کیونکہ ثواب پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہم قبرستان جا کر اگر کسی کی کنارے پر قبر بنی ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن اگر دور قبر ہے تو ضروری نہیں کہ ہم قبرستان میں جائیں، قبر کے اوپر کھڑے رہیں، وہاں بیٹھے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کریں، تو ظاہر ہے کہ ہم ثواب کمانے کے لیے جو ہے الٹا جو ہے وہ گناہ کما کر واپس آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 9 کے اندر بہت ساری روایات نقل کی ہیں کہ جس میں قبر پر پاؤں رکھنا حرام، قبر کے اوپر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی، اور آگ پر کھڑا ہونا، قبر پر کھڑا ہونا، یہ ساری روایات اس میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ قبرستان جب جائیں تو قبر میں تدفین جب ہوتی ہے تو قبر میں تبرکات رکھے جاتے ہیں۔ تو اب قبر میں طاق بنا کر اور جہاں مردے کا چہرہ ہوتا ہے اس وقت اس کی طرف جو ہے تبرکات رکھ دیے جائے، جیسے شجرہ شریف ہے یا نالے مبارک کا نقش ہے، یہ رکھ دیا جائے، یا اس کے علاوہ عہد نامہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تبرکات رکھنے سے بھی مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کی علماء نے بہت ساری تصریحات کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی وصیتیں موجود ہیں، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ جب ان کا انتقال ہوا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں لیٹ گئے، ان کی قبر میں آپ لیٹے، اور ایک روایت پہ یہ کہ اپنا قمیص مبارک جو ہے وہ سرکار نے ان کو عطا فرمایا۔ اب سرکار نے اپنا قمیص کیوں دیا ان کو؟ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے دیا کہ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح کثیر صحابہ کرام نے یہ وصیت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت موجود ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس حضور کے چند ناخن مبارک تھے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو سرکار کے منہ مبارک میری قبر کے، میری مسجد کے اوپر رکھ دینا۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی قبر کے اندر رکھیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دیں گے، پھر لوگ پاؤں رکھیں گے، تو یہ عجیب سی بات ہے، اور یہ اس طرح کی عقلی دلیل جو ہے اس میں نہیں چلتی کہ جب شریعت نے ہمیں جس کام کی اجازت دے دی ہے تو اس میں اب ہماری عقل کہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، اور ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، نہ کہ ہم اپنی عقل کو جو ہے شریعت کو اپنی عقل کے تابع بنائیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کی اجازت ہے وہ ہمیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میت کو تلقین کی جاتی ہے، یعنی قبر کے سرانے پر کھڑے ہو کر اور اس کو تلقین کی جاتی ہے، اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اور تلقین کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تلقین کے الفاظ بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ عربی کے اندر تلقین کی جائے، اور اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح کہا جائے کہ تم یاد کرو کہ تم دنیا سے جب چلے تھے تو تم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور تم اس بات پر راضی تھے کہ دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارا امام ہے۔ اس طرح وہ تلقین کے الفاظ سے کہے جاتے ہیں، اور اس کے بعد قبر پر اذان بھی دی جاتی ہے۔ تو قبر پر اذان دینا بھی مستحب ہے تاکہ مردے کو سوال کے جوابات، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہے۔ تو یہ تمام معاملات زندوں کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ اپنے مردوں کے ساتھ ہم بھلائی کریں، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اب اس حوالے سے بہت ساری دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں بھی اس کو نقل کیا، اور بہت سارے علماء نے بھی اس کی روایت کو نقل کیا، بلکہ جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کو خواہ مخواہی کے لیے اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے، ورنہ صدیوں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ایصال ثواب بزرگوں نے بھی کیا ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایصال ثواب کیا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے۔ اور ایصال ثواب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا بنایا جائے، بلکہ ایصال ثواب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اور یا دعا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی جائے، تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں ہم آخر میں یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت کے دن تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو مومنوں کے لیے دعا کرنا یہی ایصال ثواب ہے۔ تو دعا جو ہے انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اب شیخ محی الدین ابن عربی ایک دعوت میں تھے، تو اچانک ایک نوجوان وہاں پر بیٹھا تھا، اور وہ کشف، اللہ تعالیٰ نے اسے کشف عطا فرمایا تھا، یعنی پوشیدہ چیزیں اس پر ظاہر ہو جاتی تھی، تو اچانک وہ رونے لگا۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو آپ نے دل ہی دل میں اس کو ایصال کر دیا، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، اور اس نے بتایا کہ اب میں اپنی والدہ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ادھر انہوں نے ایصال ثواب کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ اب یہ ہوا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس نوجوان کے کشف کی وجہ سے حدیث کی صحت مجھے پتہ چل گئی کہ یہ حدیث درست ہے، کہ جیسے ہی میں نے ثواب پہنچایا اس نوجوان کی ماں کا عذاب دور ہو گیا۔
تو 70,000 بار جو ہمارے یہاں کلمہ طیبہ جیسے چنے پڑے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد کلموں کی ہو جاتی ہے۔ دوسری ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس دن کھانا بنایا جاتا ہے اور 3 دن تیجا کیا جاتا ہے، تو تیجا کرنا بالکل جائز ہے، مستحب ہے۔ اور لیکن یہ جو دعوت کا سلسلہ ہے کہ کھانے کی جو میت کی تدفین ہوتی ہے فوراً کہا جاتا ہے کڑوا نوالا کھا کے جانا یا کڑوی روٹی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا ایک رسالہ موجود ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اور آپ نے اس کو بدعت قبیحہ شنیعہ فرمایا ہے، بہت بری بدعت کہا ہے اس کو۔ تو اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر کھانا بنانا ہی ہے تو میت میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی نابالغ وارث تو نہیں، نابالغ کے طریقے سے نہ بنایا جائے، اور جتنے بھی بالغ وارث ہیں اپنے پیسوں سے وہ کھانا بنا دیں اور پھر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جہاں میت کو تدفین کر آئے اور گھر میں جا کے جو ہے وہ ایک کھانے کا سما ہو گیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ ہی نہیں کسی کا انتقال بھی ہوا ہے نہیں ہوا، اور ایک دعوت کا اہتمام ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 3 دن جو ہے وہ سوگ کے ہیں، غم کے ہیں، تو ان 3 دنوں میں کھانا نہیں پکانا چاہیے۔ اگر کھانا کرنا ہی ہے تو پڑوسیوں کو غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ غریبوں کو اگر کھلایا جائے گا تو اس کا ثواب جو ہے میت کو پہنچے گا۔ باقی جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور قریب کے لوگ بھی آ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں۔ اگر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جیسے کہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تو ان کو اگر کھلایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس طرح اہتمام کر کے تیسرے دن تک تو اس کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد جب 10واں یا 40واں ہو تو اس میں جو ہے وہ کھانا بنانا بالکل جائز ہے، اور لوگوں کو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ سوگ جو ہوتا ہے وہ حدیث پاک میں فرمایا 3 دن تک سوگ ہے، تو اب 3 دن جو سوگ ہے تو اس سوگ میں دعوت والا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں بس یہی اہتمام کیا جائے کہ فقیروں کو غرباء کو کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو اس بات کو بھی ہمیں اپنے اندر رائج کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے مردوں کو زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ اب والدین میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو جمعے کے دن قبرستان جائے اور اپنے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا وہاں جا کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو قبرستان جائے اور وہاں جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور جیسے سورہ اخلاص پڑھے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص قبرستان میں پڑھتا ہے اور ان مردوں کو بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو بھی ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا پڑھنا جو ہے یہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت نقل کی کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ مردے نکلے ہوئے ہیں قبرستان میں سے اور سب لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ سائٹ پر بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ سائٹ پر بیٹھے ہوئے، وہ کچھ بھی نہیں لے رہے، تو انہوں نے سے پوچھا کہ یہ سارے مردے نکلے ہوئے کیا لے رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے زندوں نے انہیں ایصال ثواب کیا ہے، یہ اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ تم کیوں نہیں سمیٹ رہے، تو کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو مجھے روزانہ قرآن پاک پڑھ کر بخشتا ہے، تو مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہوتا ہے، تو کہا کہ فلاں حلوائی کی دکان پر ہوتا ہے۔ تو اب وہ بزرگ جب اٹھے تو پھر انہوں نے وہ جو خواب میں انہیں پتہ بتایا گیا وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو حلوہ بیچ رہا ہے، اس کے منہ ہل رہا تھا۔ جب اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ میں روزانہ اپنے والد کے لیے تلاوت قرآن کرتا ہوں اور انہیں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے تو پھر دوبارہ وہی خواب کا منظر نظر آیا، اب وہی بزرگ دوبارہ جو ہے وہ نظر آئے اور اب وہ بھی سمیٹنے میں لگ گئے۔ تو پوچھا کہ اب تم کیوں سمیٹ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو حافظ تھا اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب مجھے بھی اس کی حاجت ہے کہ جو مجھے دوسرا کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، تو اب مجھے اس کو سمیٹنے کی ضرورت پڑی۔ تو پتہ چلا کہ اگر نیک اولاد بندہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیک اولاد اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے چاہیے اور ایسے نیک اعمال کر جائے کہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے، تو اپنے پیچھے کوئی ایسے اعمال چھوڑ جائے اور اس طرح کی نیکیاں کر جائے کہ جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے، یا اپنی اولاد کو نیک بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد ہمارے لیے سرمایہ ہوگی اور آخرت میں اس کا ہمیں ثواب پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا